عذاب کی باری آئے گی. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عقیدے کو برباد کر لینے کے بعد اب اگر توبہ کر کے ایمان کو درست نہیں کرتے تو اللہ فرماتا ہے مثل الذین کفروا اعمالهم، جن کا ایمان صحیح نہیں ہے وہ اعمال کے ڈھیر لگاتے تو ان کے اعمال کی ڈھیر مثال ایسی ہے جیسے راکھ کا ایک ڈھیر ہو، اور تیز ہوا چلے، آندھی آئے اور اس کے کاندھوں پر سوار ہو کر یہ سارے راکھ کے ریزے یہ اڑ جائے اور کچھ بھی باقی نہ بچے. اسی طرح سے بغیر ایمان کی صحت کے لوگوں آج جتنی چاہو عبادت کر لو، جتنے نیکی کے کام کر لو، اللہ کے یہاں جب قیامت کے فیصلے کی آندھی چلے گی تو فیصلہ ہوگا اور ایک چیز بھی اپنی جھولی میں جو عمل صالح کی شکل میں سمجھتے ہو یہ باقی نہ رہے گی، اور پھر جہنم کی وہ آگ ہے کہ جھلسا جھلسا دے گی. یہ ایک بات آپ کے سامنے اور ساری دنیا کے سامنے لانا ہے، اور صرف لانے ہی نہیں بلکہ ان خراب خانوں کے اندر جہاں پر ایمان کی کہیں آواز نہیں ہے ہر طرف کفر شرک کی لعنت راج کر رہی ہے، اللہ کو مغلظات گالیاں سنائی جاتی ہیں، نبی کا انکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب کو پسے پشی ڈال بلکہ اس پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے کہ اس کتاب میں تو یہ ہے کہ وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ عزت دیں گے ہم دلیل کیسے؟ تو آج قرآن کے اوپر سے آج امت کی اکثریت کا اعتماد اٹھ گیا ہے. اس اعتماد کو بحال کیجیے کہ اللہ کی بات بالکل صحیح. لوگوں جو تمہارا ایمان جس کے اوپر تمہیں یہ اعتماد ہے کہ اصلی ایمان ہے، یہ ایمان نہیں. ان صوفیاء نے اتحاد کے ذریعے سے اور تمہارے علماء نے احباب نے بت پرستی کی قبر پرستی کی بنیاد پر ہم کر کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے زندہ کیا اس قبر میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بخاری کی حدیث میں کہ مرنے کے بعد میں جنت میں جنت الفردوس میں سب سے اچھی جگہ جو ہے وہاں پہنچا ہوا. بخاری کی حدیث میں صحابہ کا ایما ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اب قیامت سے پہلے زندہ ہونے والے نہیں. اور آج کی امت ان کو اس اندھیرے گھر میں بند کر کے خوش ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ساری کائنات کے اعمال اللہ کے اوپر پیر اور جمعرات کے دن پیش ہوتے ہیں. آج وہ اعمال جو دور سلام کے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہونے لگے. یہ ایسا شرک اور کفر ہے جو آج امت مسلمہ کے ایک ایک ریشے کے اندر دوڑ گیا ہے. اور یہ کہاں سے آیا ہے؟ وہی شیعہ ہے، وہی رافضی ہے، وہی عبداللہ ابن سبا کی اولاد ہے جس نے چھاڑا، اور احمد ابن حنبل کی اس دنیا میں شہرت کو جو 220 اور 30 کے درمیان ہوئی تھی خلق قرآن کے مسئلے میں، شیطان نے ان کو ہدف بنایا اور ان پر وہی وار کیا کہ جب نبی صاحب کی میت مبارکہ پڑی ہوئی تھی تو اس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مداخلت سے شیطان کا وار کاری نہ ہو سکا، اور 200 سال تک امت کے اندر قبر پرستی کی لعنت نہیں آئی. لیکن 220 کا یہ ہیرو اس کی مسند پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ خالص شیعت کا پرچارک تھا. حضرت ابو بکر کو کہہ دیا نہیں، نبی صاحب نے ان کو بھیجا ضرور تھا امیر بنا کر 9 ہجری میں، لیکن معذول کر دیا علی جو میرے پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی. درد بھری آواز ہے، ایمان افروز آواز ہے، انقلابی آواز ہے. امت مسلموں کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ جو مایوسی کا عالم ہے ہر طرف، اور قرآن کے اوپر سے اعتماد اٹھ گیا ہے. عام طور پر یہ مسلمانوں کے اندر اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس یہ ایک صرف مذہبی سی کتاب ہے، پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے،
اس کے نیچے سے گزرو یا اس طرح کی اس کی قسمیں اٹھاؤ، عدالت میں اس کو رکھ دو، اس طرح کی ایک کتاب ہے۔ حالانکہ یہ ایک انقلابی کتاب ہے، اس کتاب نے عربوں کو اٹھایا تھا، اور پوری دنیا کے اوپر جو مسلمان چھائے تھے وہ بھیڑ بکریاں چرانے والے، بان کی جوتیاں پہننے والے، اس کتاب کے ذریعے، اور یہ میری بات نہیں ہے بلکہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو اٹھاتا ہے، یعنی تمہیں جو اٹھایا گیا ہے اس کتاب کے ذریعے اٹھایا گیا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور جو اس کتاب کو نہ مانے، اس کے خلاف اپنا عقیدہ رکھے، اس کو بلندی پر بھی ہے تو اس کو نیچے گراتا ہے اللہ تعالیٰ۔ بالکل یہی بات پوری ہوئی، مسلمان اٹھے تھے جو کسی دور میں ایمان خالص کی وجہ سے اٹھے تھے، توحید کی وجہ سے اٹھے تھے، رد شرک کی وجہ سے اٹھے تھے، اور جب ان کے اندر پھر شرک آیا، جیسا ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں کہ 220 میں یہ احمد بن حنبل کے ذریعے اس امت کے اندر، چونکہ اس کی بڑی شہرت ہو گئی تھی، جب شہرت ہو جاتی ہے اس کے بعد لوگ اندھا اعتماد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو بالکل وہی تاریخ پھر دہرائی گئی کہ جب یہ انقلابی دعوت اٹھی ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، کچھ لوگوں کے کان کھڑے ہوئے ہیں اور اس طرف بڑے ہیں، امید کی کرن پیدا ہوئی ہے، اور اس کے بعد ان کے جو امیر بنائے گئے تھے جماعت کے، محمد حنیف، ان کی جب شہرت ہو گئی ہے، ان کا نام ذرا پھیل گیا ہے اور تفسیر وغیرہ لکھنا شروع ہو گئے ہیں، تو ان کے اوپر شیطان کا وار ہوا، اور بھی کچھ لوگوں کے اوپر جو آگے چلنے والے لوگ تھے، ان کے اندر آپس میں ضد بازی اور شیطان کا شدید وار ہوا ان سب کے اوپر، چاہے یہ سرفراز ہو، چاہے یہ حکیم رمضان ہو، منور سلطان ہو، اور انیس الدین ہو۔ تو بہرحال اس وقت کچھ لوگ مخلص موجود تھے، دوسرے اس اعظم صاحب ہیں یا اور کچھ لوگ تھے، ان کی مداخلت سے شیطان کا وار الٹ دیا گیا، لیکن چند سال بھی نہیں گزرے تھے کہ 2017 کے اندر آ کے پھر محمد حنیف کے اوپر شدید شیطان کا وار ہوا، اور شرک جس کے خلاف یہ دعوت اٹھی تھی، وہی شرک، سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر آیا، اور 2-3 اور شرک بھی ان کے عقائد کے اندر آ گئے، اور سمجھانے کے باوجود اب وہ بندہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی انا اور ضد کا مسئلہ بنا لیا۔ اللہ کے بندو، یہ ایمان کی دعوت، یہ روشنی کی ایک کرن ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا ہے، تو اس دعوت کو، اس ایمان کی شمع کو بجھنے نہ دو، اور اس سے کیوں پیچھے ہٹے ہو؟ اسے نہیں پیچھے ہٹنا چاہیے تھا، ذرا بال برابر اس سے پیچھے ہٹنا، یہ آپ کی دینی موت ہے، پیچھے جہنم ہے اور آگے جنت ہے، آگے پاؤں بڑھے، اگر کہ رفتار سلو ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن ایمان کے اندر تو خرابی نہیں آنی چاہیے تھی، جس طرح سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر آیا ہے، اور ایمان کی یہ شمع ایسا محسوس ہوتا ہے ٹمٹما رہی ہے، لیکن ہمت ور اس کو آگے بڑھیں، اور اس ایمان کی دعوت کو اسی انداز سے، جس طرح ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے دعوت دی ہے کہ بس یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو دنیا والوں کے سامنے لایا جائے، اس مسئلے کو حل کیے بغیر کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، اور ان کو بتایا جائے کہ ایمان خالص کے بغیر تمہارے حج، تمہارے عمرے، تمہاری نمازیں، تمہارے جتنے بھی نیک اعمال ہیں اور قربانیاں، جو کچھ تم کر دیکھو، کوئی اللہ قبول کرنے والا نہیں، تمہارے منہ کے اوپر دے ماری جائے گی، جب تک ان مولویوں اور پیروں کو تم نہیں چھوڑو گے۔ ان کے پیچھے چلنا اپنے ایمان کی بربادی ہے، عقیدہ جن کا خراب ہو، چاہے یہ سعودی ہوں، چاہے یہ پاکستانی مسلک ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، جہاں بھی ہے، ہر مسلک کے اندر شرک ہے، ہر جماعت کے اندر شرک ہے، اور یہ مومنوں کی جو جماعت اٹھی تھی، اس کے اندر بھی یہ محمد حنیف کی جماعت، اس کے اندر بھی اب شرک آ گیا ہے، تو اللہ کے بندو، ایمان خالص کی دعوت کون اٹھائے گا؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے تو اپنا کام لینا ہے، اپنے بندوں کے ذریعے مالک یہ دعوت سامنے لا رہا ہے، اور کچھ اللہ کے بندے ہیں، تعداد میں کمی کے باوجود اس کے اوپر جمے ہوئے، اور انشاءاللہ جمے رہیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسی مسئلے کو اٹھایا جائے، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، اب نوٹ اور ووٹ کا مسئلہ نہیں ہے، جمہوریت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صوفیزم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ایمان کا ہے، توحید کا مسئلہ ہے، کہ جب تک تم شرک کو نہیں چھوڑو گے اور ان طاغوتوں کا انکار نہیں کرو گے، تمہارا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، لہذا جہاد کرنا ہے، جسے جہاد کبیر کہا گیا ہے، اس دعوت کے ذریعے، توحید کے ذریعے یہ چمن معمور ہوگا، دعوت توحید سے، اس کے علاوہ کوئی خیر نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، مثبت تبدیلی، کوئی نیا پاکستان نہیں بنایا جا سکتا، اگر یہ داتا، دستگیر، مشکل کشا، اجت روا، اسی طرح قبریں پوجی جائیں گی، یہ بت پرستی، یہی پرانا پاکستان اور ہندوستان رہے گا، اور وہ جو بات تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ اور بات کہ اللہ کا ایک منصوبہ ہے،
لا الہ الا اللہ کی دعوت پھیلنی ہی پھیلنی ہے اور پاکستان بننا ہی بننا ہے. اس وقت ہوگا پاک سر زمین شاد باد. پاک سر جب آخری مزار گرے گا اور آخری شرک کا اڈا اکھڑا جائے گا اور ایمان خالص کا دور دورہ ہوگا. اپنے ہاتھوں سے بنانے والے ان بتوں کو، ان گنبدوں کو، ان مزاروں کو گرائیں گے جب اپنے ہاتھوں سے، جس طرح عربوں کے اندر بت پرستی کا خاتمہ ہوا تھا، یہ قبر پرستی کا خاتمہ ہوگا اور کوئی گنبد نہیں چھوڑا جائے گا. ہرا بھی اور پیلا بھی اور نیلا بھی، سارے گنبد گراؤنڈ کر دیے جائیں گے. تب یہ پاکستان ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ انڈیا کو بھی پاکستان بنایا جائے گا اور چین و عرب سب پاکستان بنے گے. پوری دنیا پاکستان بننے والی. ایک وقت آئے گا، مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے 7 سال تک اس زمین کے اوپر کوئی شرک نہیں ہوگا اور مسلمان ہی مسلمان ہوں گے. اس وقت ہوگی پاک سر زمین شاد باد. پاک ہو جائے گی یہ زمین شرک سے. پھر اس کے بعد شیطان کا وار ہوگا اور آہستہ آہستہ ان کے اندر پھر شرک آئے گا اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کوئی ایک مومن بھی زمین کے اوپر نہیں رہے گا اور سور میں پھونک مار دی جائے گی. یہ کچھ ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.